ایک سوداگر کی تھیلی جس میں 400 دینار تھے گم ہو گئی۔ اس نے ڈھول پٹوا کر اعلان کیا کہ اس طرح کی تھیلی گم ہو گئی ہے، جس شخص کو مل جائے وہ لے آئے تو اسے 200 دینار انعام کے دیے جائیں گے۔ اتفاقاً یہ تھیلی ایک غریب شخص کو مل گئی اور اسے لے کر وہ شخص مالک کے پاس آیا تاکہ اس کو انعام مل جائے، لیکن سوداگر اپنی تھیلی کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور اس غریب آدمی سے کہنے لگا، اس تھیلی میں نہایت قیمتی موتی بھی تھے، کیا وہ بھی اس کے اندر ہیں؟ وہ آدمی بڑا گھبرایا اور سمجھ گیا اب دھوکہ کر رہا ہے اور انعام نہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے لگا ہے۔ اب ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر یہ دونوں لڑتے ہوئے فیصلے کے لیے قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔ قاضی صاحب نے اس غریب سے موتیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ تھیلی میں مجھے دیناروں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ اب قاضی صاحب نے سوداگر سے پوچھا کہ بتاؤ موتی کیسے تھے؟ تو سوداگر نے الٹی سیدھی باتیں کیں، کچھ صحیح جواب نہ بتا سکا۔ قاضی صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ سے مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنے اعلان کے مطابق اسے انعام نہ دینا پڑے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میرا فیصلہ سنو۔ اے سوداگر، تمہارا دعویٰ ہے کہ میری تھیلی گم ہو گئی جس میں دینار تھے اور موتی بھی تھے، اور وہ موتی ایسے تھے، اور یہ آدمی جو تھیلی لایا ہے اس میں کوئی موتی نہیں ہے، لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تھیلی تمہاری ہے ہی نہیں، لہذا تم اپنی گمشدہ تھیلی کے لیے پھر سے اعلان کراؤ۔ ممکن ہے تمہاری گمشدہ تھیلی تمہیں پھر مل جائے اور تم کامرانو و مراد بن جاؤ، بہرحال یہ تھیلی تمہاری نہیں ہے۔ پھر قاضی صاحب نے اس غریب آدمی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ تھیلی 40 روز تک احتیاط سے رکھو، اگر اس کا کوئی دوسرا سچا دعویدار نہ پیدا ہو تو یہ تمہاری ہے۔ ناظرین کرام، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص دنیا کے لالچ میں بدعہدی اور بے ایمانی اور بدنیتی پر آمادہ ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عادل اور انصاف پرور حاکم اپنی فراست ہی سے معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہوا کرتا ہے۔